کسی مولوی کو کوئی توفیق نہیں ہوئی، یہ خدمت اللہ نے اس ملنگ کی حصے ڈالی تھی کہ یہی اس گستاخ کا یہ جو ہے سر پھاڑے گا۔ وہ کہنے لگے بیلیا یہ ہمت کہاں سے آئی؟ وہ ملنگ رونے لگا، آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگا پیر صاحب اسی گناہ گار ضرور ہاں پر اپنے نبی تے غدار تے نہیں نا۔ اسی قاعدہ ہوتا ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا، کہ جس کے نام کے ہم ٹکڑے کھاتے ہیں تو ذکر بھی پھر اسی کا ہی ہوگا۔ لیکن جب سے اس امت میں فرقے بنے، امت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئی، اور اس میں پھر کچھ ایسے محبان عاشقان رسول تھے جو کہتے ہیں جی میلاد منانا چاہیے، اور دیگر جو فرقے ہیں وہ کہتے ہیں جی میلاد منانا شرک ہے، بدعت ہے، یہ نہیں منانا چاہیے۔ تو اعلیٰ حضرت نے یہاں پہ لکھا کہ ذکر روکے فضل کاٹے، یعنی آپ سے کہیں کہ ذکر نہ کریا کرو، ذکر روکے فضل کاٹے۔ اب فضل کاٹے کا مطلب کہ حضور نے بھی نہیں سی پتا، حضور کا بھی اختیار کوئی نہیں، حضور ایسنا سن، حضور ساڑھے ورگے سن۔ ذکر روکے فضل کاٹے، مردود کہے پھر یہ کہ میں امت رسول اللہ کی، کہ وہ پھر یہ کہے کہ میں امت رسول اللہ کی۔ کیسے تم امتی ہو؟ کیسے تم یہ بات کر دیتے کہ حضور کو یہ بھی نہیں تھا پتہ، وہ بھی نہیں تھا پتہ؟ لیکن یہ دیکھو نا، پھر ملادیوں کے مقدر نا، حضور کے فضائل بھی بیان ہو رہے ہیں، خصائل بھی بیان ہو رہے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہماری اس بزم کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوتا، کوئی ایک آدھا بندہ نعت شریف پڑھتا، اور پھر اس کے بعد یہ تیسرا نمبر تھا خطاب کا، لیکن پہلے نمبر بھی خطاب شروع ہو گیا۔ چلیں پھر بھی سبحان اللہ۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، اپنے دل کی تختیوں پر لکھیے گا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی عمر 10 سال تھی جب حضور کی خدمت میں آپ کی اماں نے دے دیا تھا کہ حضور انہوں رکھ لو، یہ تاڑی خدمت کریا کرے گا۔ اب چھوٹے بچے تھے، زیادہ دیر حضور کے ساتھ رہے، 15 سال حضور کے ساتھ رہے ہیں یہ۔ اب ایک بچہ 15 سال ایک بندے کے ساتھ رہے، حضور کے ساتھ رہے، تو وہ پھر بہت سارے اشعاروں کو بھی سمجھ جاتا ہے، مزاج کو بھی سمجھ جاتا ہے۔ تو وہ کسی درویش نے کہا تھا ایک قربان پشانہ نالیاں تو، قربان پشانہ نالیاں تو، گل جان گئے پر گل کھول دے نہیں، گل جان گئے پر گل کھول دے، ایک قربان پشانہ نالیاں تو۔ آپ کی عمر 10 سال تھی تو حضور کے ساتھ آپ رہا کرتے تھے، زیادہ وقت آپ کا حضور کے ساتھ گزرا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ جب حضور نے ہجرت کی تھی نا مدینہ شریف کی طرف، تو وہ دن میں کبھی بھی نہیں بھولتا، کبھی بھی نہیں بھولتا۔ تو صحابہ نے پوچھا انس پھر تم نے کیا دیکھا؟ حضرت انس بن مالک حضور کے ساتھ گئے تھے، ہجرت کی تھی، تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ میں نے یہ دیکھا کہ مدینہ شریف کی جو عورتیں تھیں نا وہ چھتوں پر چڑھ گئیں۔ عورتیں چھتوں پر آ سکتی ہیں، لیکن اچانک سے ساری عورتیں چھتوں پر چڑھ جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ واقعہ عام نہیں ہے، کوئی خاص ہی ہے، کوئی عام نہیں ہے، یہ کوئی بات، یہ کوئی خاص بات ہے جو ساری عورتیں چھتوں پر چڑھ گئیں۔ دوسری بات حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ جتنے بچے تھے نا حضور کا دیدار کرنے کے لیے درختوں پر چڑھ گئے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ مدینہ شریف میں کھجوروں کے درخت ہوتے ہیں اور بڑے بڑے لمبے ہوتے ہیں، بچے درختوں پر چڑھ گئے کہ اسی حضور نے ایک نظر دیکھ لئیے، ہم حضور کو ایک نظر دیکھ لیں۔ تیسری بات حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے محبوب کریم کی شان یہ تھی، حضور جس ناکہ پر سوار تھے، جس اونٹنی پر سوار تھے، 70 کے قریب صحابہ آگے آگے تھے اور سینکڑوں کے حساب سے صحابہ پیچھے پیچھے تھے۔ اس شان سے حضور کا داخلہ ہوا مدینہ شریف میں۔ اور آپ کو ایک بات بتاؤں، ہم نعرہ رسالت لگاتے ہیں اور نعرے میں ہم کیا کہتے ہیں؟ نعرہ رسالت یا رسول اللہ۔ یہ نعرہ اسی وقت لگا تھا حضرت انس بن مالک، مسلم شریف کی حدیث، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ 70 کے آگے صحابہ اور سینکڑوں کے حساب سے پیچھے صحابہ، ایک صحابی نعرہ لگاتا تھا یا محمدہ، باقی سارے صحابہ کہتے تھے یا رسول اللہ۔ یہ ہم نے کسی سے لے کر دھارا لے کر یہ ہم نے نعرہ نہیں لگایا، یہ صحابہ سے لے کر ہم نے نعرہ لگایا۔ ہاں، اس پر بھی اعتراض کرنے والوں کو یہ سوچنا چاہیے، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، پڑھیں آپ جا کے کتابوں میں لکھی ہے۔ اچھا، چوتھی بات، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بنو نجار کا قبیلہ تھا، بڑا عالی شان قبیلہ، اپنی زبان سے سمجھ لو چودھریاں دا قبیلہ،
चौधरियों का कबीला, आली शान सेठों नवाबों का कबीला। उस कबीले की बच्चियाँ, छोटी छोटी नन्ही बच्चियाँ, जब हजूर तशरीफ़ लेके आए तो वो दफ बजा रही थी, और दफ बजा के ये कह रही थी तालाल बदरु अलैना। अरबी तर्जमा इसको मैं उर्दू में कर देता हूँ कि हमारा नसीबा देखो, हमें पड़ोस भी उस करीम का मिला है जो महबूब करीम बन कर आए हैं। हमारे नसीब देखो कि आज हमारे नसीब जाग पड़े कि आज हजूर हमारे यहाँ तशरीफ़ ले, आज हमें उनका पड़ोस मिलेगा। और ये खुशी की इंतहा थी। इसका मतलब है सरकार दे आमद ते खुशी करनी चाहिए, हमें करनी चाहिए ना। उन बच्चियों ने की खुशी। फिर हजूर उनके दरमियान से गुज़र रहे थे। जब हजूर ने ये बात सुनी तालाल बदरु अलैना कि या रसूलल्लाह, हमें अल्लाह का शुक्र है कि आप हमारे पड़ोसी बने, हमें हमारे वक्त जाग पड़े। हजूर मुस्कुराए। हजूर मुस्कुरा कर कहने लगे, मेरा रब जानता है मुझे भी तुमसे बड़ी मोहब्बत है, मेरा रब जानता है मुझे भी तुमसे बड़ी मोहब्बत है। इसका मतलब है जिहड़ा सरकार दी आमद ते खुशी करे, सरकार नूं मोहब्बत जे उहदे नाल। और कौन चाहता है कि सरकार की मोहब्बत हमारे हिस्से में ना आए? हर बंदा ये चाहता है कि सरकार एक नज़र करम, एक नज़र करम इधर भी हो जाए। अगली बात सुनिए, वो कबीला आला था, चौधरियों का कबीला, नवाबों सेठों का कबीला। हैरत की बात ये है कि अब जो हम मिलाद करवा रहे हैं ना, मिलाद करवा रहे हैं, अब इसमें सेठ नहीं आते, अमीर नहीं आते, अब मिलाद रह गया गरीबों का। आका दा जिक्र गरीबां दे वेड़े, आका दा जिक्र गरीबां दे वेड़े। अब ये मिलाद अब फैशन बन गया है। फैशन किस तरह से बना है वो भी आप सुन लीजिएगा। किसी ने बरकत की दुआ करवानी थी घर में तो मिलाद करवा लिया, लेकिन यही मिलाद बच्चे के वलीमे पे क्यों नहीं याद आता? सोचने की बात है कि यही मिलाद जो हम बरकत के लिए करवाते हैं घरों में और फजल के लिए करवाते हैं, हजूर के ज़िक्र के लिए करवाते हैं, तो यही मिलाद हमें बच्चे के वलीमे पे क्यों नहीं याद आता? वहाँ पे तो हमने वो बाऊ बैंड वालों को बुलाया होता है, वहाँ पे तो हमने वो फौजी बैंड वालों को बुलाया होता है, वो नाचने वालों को बुलाया होता है। तो ये मिलाद को हमने कैद कर लिया, जबकि हजूर का ज़िक्र किसी का मोहताज नहीं, हजूर का ज़िक्र किसी का मोहताज नहीं, हजूर का ज़िक्र किसी का मोहताज नहीं है। हुजूर का जिक्र तो अज़लों से हो रहा है और अबदों तक होता रहेगा, अर्शों पे भी, ज़मीन पर भी। हमसे पिछले भी आए हुजूर का जिक्र करके गए, आज हम कर रहे हैं, हमारे आने वाले नस्लें भी करती रहेंगी। और हम दुआ करते हैं कि हमारी नस्ल में वो बच्चा पैदा हो जो या रसूल अल्लाह के नारे लगाने वाला हो, हमारी नस्ल में वो बच्चे पैदा हो। अब ये आला कबीले की बच्चियाँ थीं, और आज हमारे मुसलमानों का हाल यह है कि जो आला कबीले के लोग होते हैं ना, चौधरी सेठ नवाब, वो तो जाते हैं सियासी दावतों पर, सियासी जलसों पर जाते हैं। हमारे महफिलों में तो पहले ही गरीब आते हैं। वो हमें कहा जाता है कि महफिलों का जरा तुम खर्चा खुर्चा कर दो, किसी बेवा की शादी करा दो। मैं कहा 2400 केड़ी बेवा की शादी होंगी? हाँ जी, ये 2400 में कौन से गरीब का आप घर पालेंगे साहब? ये छोटी सी खुशी है, छोटी सी खुशी, इसको आप करने दें। और हर चीज़ का अपना एक वक़्त होता है, एक जगह होती है। जब कोई गरीब आएगा तो सारा साल गरीबों की शादियाँ होती रहती हैं, लेकिन ये एक 12 दिन का माहौल है, इसको हमें खूब कर लेने दें। मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि ये नारा जो है ना या रसूल अल्लाह का, ये हमें किसी ने दिया हुआ नहीं, ये मुकद्दर है अपना अपना। कोई जिए भुट्टो का नारा लगा रहा है, कोई वोट को इज़्ज़त दो का नारा लगा रहा है। हमारे नसीब देखो ना, हम कह रहे हैं या रसूल अल्लाह, या मोहम्मदा या रसूल अल्लाह। ये तो सहाबा ने नारा लगाया था, आज हम लगा रहे हैं नारा रिसालत। ये हमारा नसीब है, ये मिलादियों का नसीब है। और एक और बात यहाँ पे आप सुन लीजिए, अपने दिल की तख्तियों पर लिख लीजिए कि इस उम्मत का अपने रसूल से जो रिश्ता है ना, वो मोहब्बत का रिश्ता है, जज्बाती नहीं, गली बाती नहीं, मोहब्बत का रिश्ता है, मोहब्बत का रिश्ता। मेरे ईवान में कोई दाढ़ी मुंडा भी हो, उसकी क्लीन शेव भी हो, और वो नमाजें ना भी पढ़ता हो, गफलत करता रहता हो, लेकिन आप उसके कान में सिर्फ इतना कह देंगे ना नबी पाक, तो वो यूं चौंकेगा, ये किसका नाम ले लिया आपने? उसके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि मेरे नबी का नाम ले लिया। वहीं पे अदब से उसकी आंखें झुक जाएंगी। ये नबी पाक से मोहब्बत का रिश्ता है, इसी को मोहब्बत कहते हैं साहब, इसी को, यही मोहब्बत है। हज़रत पीर जमात अली शाह साहब, पीर जमात अली शाह साहब, आप फरमाते हैं कि मैं अपने आस्थाने पर था
تو اس علاقے میں ہندوؤں کا پنڈت تقریر پہ کرتا سی، ہندوؤں کا پنڈت تقریر کر رہا تھا، تو معاذ اللہ اس نے کوئی بات کہہ دی نبی پاک کے شان میں، کوئی غلط جملہ کہہ دیا، تو وہ آپ نے دیکھا ہے نا، وہ ملنگ ہوتے ہیں دوری ڈنڈے والے، ان کے پاس ایک بڑا خوبصورت سا ڈنڈا ہوتا ہے جس کو بڑا اس نے کلر کروایا ہوتا ہے، بیچ میں کیل بھی لگوائے ہوتے ہیں، بڑا خوبصورت سا کی آخد انہوں، ہاں جی متیر آخید ہے، متیر آخید ہے، وہ ساڈے مفتی صاحب نے انہوں دا نام رکھا ہے شناختی کارڈ، وہ نام ہے شناختی کارڈ، انہیں اپنا شناختی کارڈ چکیا تو موڈے تے رکھا تو ٹور پیا ہندو پنڈت وال، تو اس نے دیکھا کہ وہ ہندو پنڈت جو ابھی بھی تقریر کر رہا ہے اور غلط جملے بول رہا ہے، انہیں کھچ کے نہ ایک کوئی ڈنڈا ماریا تو لایا ذرا انہیں حساب نال تے بڑا ٹکا کے، وہ ہندو پنڈت ڈھیر ہو گیا، گر گیا، تو لوگوں نے پکڑ لیا اس کو، جیل ہوگی بیچارے کو، جب جیل ہو گئی تو پیر جماعت علی شاہ صاحب جیل میں ملنے گئے، جیل میں ملنے گئے، اور پیر جماعت علی شاہ صاحب ایک تو سید ہیں، شاہ صاحب ہیں، اور چھوٹی موٹی ہستی بھی نہیں، عالم دین ہے، فقیہ آدمی ہے، اور درس حدیث ان کے پاس ہے، تفسیر ان کے پاس ہے، اتنے بڑے حافظ اس ملنگ سے ملنے گئے اور جا کے کہنے لگے، او بیلیا نہ تینوں صحیح اردو بولنی ہوندی اور تیرا رنگ روپ بھی کوئی نہیں، نہ تو حافظ قرآن ہے، یہ جذبہ تیرے میں کہاں سے آیا کہ تو نے اس کے سر میں ڈنڈا ہی دے مارا، کسی مولوی کو کوئی توفیق نہیں ہوئی، یہ خدمت اللہ نے اس ملنگ کی حصے ڈالی تھی کہ یہی اس گستاخ کا یہ جو ہے سر پھاڑے گا، وہ کہنے لگے بیلیا یہ ہمت کہاں سے آئی، وہ ملنگ رونے لگا، آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگا پیر صاحب اسی گناہ گار ضرور ہاں پر اپنے نبی تے غدار تے نہیں نا، اسی گناہ گار ضرور ہاں، بے شک میرے منہ تے داڑھی نہیں، بے شک میں ملنگ ہاں، لوکی مینوں وہ چھڑا چھڑا کہہ کے چھیڑ دے نے، بے شک میرے منہ تے داڑھی نہیں، نماز دی پابندی میں کوئی نہیں کردا، لیکن میں اپنے نبی پاک دا غدار تے نہیں نا، میں اپنے نبی کا غدار تو نہیں نا، یہ جذبات ہیں، یہی محبت ہے، یہی الفت کے جو جذبات ہیں امت کے اپنے نبی کے ساتھ، اور